مولانا حافظ حمداللہ صاحب، آپ کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے لیکن آپ ایک عالم دین بھی ہیں. ہماری جو معاشرت ہے اس واقعے کے بعد بھی یہ سامنے آیا اور اس سے پہلے بھی پیدر پہ واقعات ہوئے ملک کے مختلف شہروں میں، ہماری معاشرت جو ہے وہ انتہا پسندی کے نرغے میں ہے. لوگ اپنا نظریہ، اپنی رائے، اپنا نقطہ نظر جو ہے دوسرے پر بزور بازو، وہ سیاسی نظریہ ہو یا مذہبی نظریہ ہو، دوسرے پر بزور بازو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ عام ہو رہا ہے. اس ٹرینڈ پر قابو پانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہر کوئی تجویز دیتا ہے، کوئی کہتا ہے علماء کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے سیاست کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے میڈیا کا کردار ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا اس انتہا پسندی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر معاملہ بہت حساس ہے، اگر تھوڑا سا وقت مجھے دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بس وقت ہے لیکن باقی دوست بھی ہیں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے ایز اے ترجمان اور جمعیت علماء اسلام کے ایک رہنما یا ایک کارکن یا ایک ورکر کی حیثیت سے اس ثانی ہے کہ دردناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، دل خراش بھی ہے، افسوسناک بھی ہے. شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بعثت امیر جمعیت علماء اسلام، بعثت سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، انہوں نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کیا. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا پر مولانا کا میں نے نہیں دیکھا ہے کہ میڈیا پر کسی نے چلایا ہو، البتہ انہوں نے مذمت کیا. اصل یہ واقعہ یا سانحہ جتنا افسوسناک ہے، جتنا دردناک، دل خراش ہے، اس قسم کی واقعات کی وجہ سے پاکستان کی امیج بھی دنیا میں خراب ہوتا ہے، اور ساتھ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو تقریباً 99% یہاں مسلمان ہے، مسلم قوم کی امیج، ان کا تاثر منفی جا رہا ہے. اور ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اسلام کے حوالے سے بھی ان کے منفی اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں. انہی منفی اثرات کو، اس قسم کے سانحات کو بنیاد بنا کر دنیا پر ہمیں دباؤ اور پریشرائز میں لاتے ہیں، پھر پابندیاں لگتی ہیں، پھر آئین پر وہ وار کرتے ہیں کہ اسلامی دفعات کا خاتمہ ہو، ناموس رسالت کی انسداد کا جو قانون ہے اس کا خاتمہ ہو، یا ختم نبوت کا جو قانون وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی پھر وہ دباؤ ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ انتہا پسندی کے زمرے میں لا کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے، پاکستان میں شدت پسندی ہے، پاکستان میں انتہا پسندی ہے. بنیادی طور پر یہ چیزیں ہمارے نقصان میں جاتی ہے. اب مذمت کے ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے بھی اور حکومت سے بھی کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور یہاں تک نہیں لینا چاہیے بات، اس کو آپ دل خراش قرار دیتے ہیں. جس طرح واقعہ دل خراش ہے، واقعہ ایک افسوسناک ہے، اسی طرح پیغمبر کی توہین اس سے بھی بڑھ کر سنگین جرم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائیے میں فرمایا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سدجواب کیسے ہونا چاہیے، محرکات کیا، عوامل کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور حافظ صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اب یہ تسلسل کیوں ہے؟ میرے مطابق اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، اصولی بات، کہ میں اپنی رائے کسی پر زبردستی مسلط کروں. نہ اسلامی طور پر میرا اسلامی نقطۂ نگاہ کہ میں کسی پر جبرن مسلط کروں، نہ دنیا کو یہ اجازت ہے کہ مجھے اپنی سیاست، اپنا عالمی نظام مجھ پر یا ریاست پر زبردستی مسلط کرے. جو محرکات عوامل ہے، اس میں بنیادی محرک عوامل یہ جو واقعات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس قسم کے واقعات میں جو جرم ثابت ہوا ہے، سنگین جرم، توہین رسالت کا، ناموس رسالت کی، وہ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن ان کو آج تک سزا نہیں ملی ہے. جب آپ سزا نہیں ملتے تو اس قسم کے سانحات پھر جنم لیتی ہیں. لہذا قانون پر عمل ہونا چاہیے جو قانون کا تقاضا ہے.